بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شیرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ پاکستان کی جو جمہوریت ہے یا پاکستان کی جو پارلیمانی تاریخ ہے، اس کے اندر حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں، مارشل لاء بھی آئے، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک بڑی تگڑی اپوزیشن رہی۔ یہ آمریت ہو یا جمہوریت ہو، اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ حکومتوں سے یا ان کے لیے بہت ہی اہم رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پہلی بار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپوزیشن کوئی لائے عمل نہیں بنا پا رہی، وہ کوئی آگے نہیں بڑھ پا رہی، یا جسے کہنا چاہیے کہ اپنا کردار اس طرح سے ادا نہیں کر پا رہی جس طرح سے انہوں نے مارشل لاء میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ اسی موضوع کے اوپر بھی، اور آپ نے دیکھا کہ کل سے امن و امان کی صورتحال، بلکہ امن و امان کی صورتحال کو اوور آل دیکھا جائے تو کافی مخدوش ہو رہی ہے۔ نوشکی اور بلوچستان کے اندر جو دو اضلاع تھے وہاں پہ جس طرح کہ کل اٹیکس ہوئے ہیں، اس نے بھی بہت سارے جو ہے وہ سوالات کو جنم دیا ہے کہ پاکستان کی جو سلامتی کی صورتحال ہے وہ کس طرح کی چل رہی ہے۔ دوسری جانب معاشی صورتحال جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ دیگرگوں ہے۔ مہنگائی پچھلے 2 سال کے ریکارڈ پہ ہے اس وقت، یعنی سب سے زیادہ بلند ترین سطح پر اس وقت مہنگائی ہے۔ پیناڈول کی جو گولیاں ہیں وہ اس وقت وہ بھی پنجاب تک میں دستیاب نہیں ہے اور پاکستان میں بھی مشکل سے مل رہی ہیں۔ یوریا کا مسئلہ آپ نے دیکھ رکھا ہے، چینی، آٹا، یہ تمام جو اشیاء خورد و نوش ہے یہ عوام کی پہنچ سے دور ہو رہی ہیں، ہو چکی ہیں رادر۔ تو کیا اسٹریٹجی کیا ہے؟ شیڈو گورنمنٹ کون سی ہو سکتی ہے؟ کیا اپوزیشن کا کردار ہونا چاہیے؟ IMF نے آپ کو $1 ارب کی پاکستان کو جو ہے وہ منظوری دے دی ہے۔ چین کے پاس ہم جا رہے ہیں، وزیر اعظم کا آج سے دورہ بھی شروع وہاں چائنا کا ہو گیا ہے۔ کیا وہاں سے کوئی اور امداد مل پائے گی؟ اس میں سے کیا پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتر ہوگی؟ اور اگر یہ معاشی صورتحال بہتر ہوگی تو ظاہر ہے کہ سیاسی صورتحال جو ہے وہ حکومت زیادہ مضبوط کر پائے گی اور عوام کو مشکلات سے نکالنے میں کامیاب ہو سکے گی۔ اس وقت پاکستان کے اندر اپوزیشن کی سیاست اور اگلے انتخابات کی سیاست، ان ہاؤس تبدیلی، تحریک عدم اعتماد، جو آپشن اپوزیشن سوچ رہی تھی اس میں ابھی تک کوئی بھی جسے کہنا چاہیے پیش رفت نظر نہیں آ رہی، لائے عمل نظر نہیں آ رہا، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ سیاسی پنڈت جو ہیں وہ کسی بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں۔ ان سارے معاملات کے اوپر ہم نے سوچا کہ آج بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ بھی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما، پارلیمانی رہنما اس وقت جناب خواجہ محمد آصف صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواجہ صاحب۔ خواجہ صاحب، آپ اتنے سینئر سیاستدان ہیں اور اتنی حکومتیں آپ نے دیکھی ہیں، مارشل لاء بھی دیکھے ہیں، کبھی اس طرح کی سچویشن آپ نے دیکھی ہے خاص کر کے اپوزیشن کی سیاست کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جو ابتدائیہ میں جو آپ نے کہا ہے میں اس سے مور اور لیس جو ہے نا اتفاق کرتا ہوں کہ سچویشن جو ہے وہ اتنی کبھی بھی جو ہے وہ کنفیوزڈ نہیں تھی، یا سچویشن جو تھی وہ کبھی بھی اس طرح انسرٹن اور ایک ایبسٹریکٹ جو ہے وہ نہیں تھی۔ ایک چیزیں جو تھیں وہ ڈیفائنڈ ہوتی تھیں، چاہے وہ ہم 15 آدمی کی اپوزیشن تھے یا 30 آدمی کی اپوزیشن تھے، یا مارشل لاء کا دور تھا، یا پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، یا PMLN کی حکومت تھی۔ ان میں چیزیں جو تھیں وہ ایک شکل، کم از کم آپ کو حالات کی سامنے شکل نظر آتی تھی۔ لیکن اب جو ہے وہ چیز اس طرح جو ہے نا واضح ایک صورتحال جو ہے وہ نظر نہیں آتی، اور اس کا ایفیکٹ ڈیفینیٹلی اپوزیشن کے اوپر بھی ہے کہ اپوزیشن کی صفوں میں وقتاً فوقتاً جو آپ کو خلفشار نظر آتا ہے وہ ان حالات کی وجہ سے یہ ہے کہ ایک انسرٹن اور ایک ہر چیز کی تصویر جو ہے وہ بڑی دھندلی ہوئی ہے۔ میرا اپنا جو اسیسمنٹ ہے یا ایک ہمبل اوپینین ہے کہ یہ سارے کا سارا جو ہے نا ملک کے حالات اتنے مخدوش ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اس وقت جو ہے پریڈکٹ نہیں کر سکتا۔ پہلے جو بھی فگرز ہوتی تھیں یا جو بھی جس کو کہتے ہیں انڈیکیٹرز ہوتے تھے، چاہے وہ سیاسی انڈیکیٹرز ہوتے تھے یا معاشی انڈیکیٹرز ہوتے تھے، ان میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حقیقت کم از کم آپ کو نظر آتی تھی۔
آپ کو نظر آتا تھا کہ بھئی 6 مہینے سال میں آپ کیا پلان کر سکتے ہیں. یہاں تو ڈے ٹو ڈے سچویشن ہے. تمام انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ایک گو مگو کی کیفیت کا شکار ہو چکی ہوئی ہیں. کوئی راستہ جو ہے آگے جو ہے وہ نظر نہیں آتا. تو اس کی ذمہ داری آپ کے خیال میں کس پہ؟ میرا خیال ہے یہ ذمہ داری جو ہے یہ کولیکٹیو ذمہ داری ہے, یہ اجتماعی ذمہ داری ہے حکمران اشرافیہ کی, جو لوگ مختلف اداروں کی صورت میں یا افراد کی صورت میں جو لوگ اس وقت پاور جو ہے جن کے ہاتھ میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہے. اپوزیشن کے ہاتھ میں بھی ایک پاور کا ٹول تو ہے, اپوزیشن بھی ایک پاور کا ٹول ہے, میں وہ بھی اس کو بھی اس میں شامل کروں گا. پارلیمنٹ ہے جس کے ہم ممبرز ہیں, وہ تو سب سے سپریم ہے, سب سے بڑا ادارہ ہے. وہ ایک خلفشار کا شکار ہے. پچھلے 4 سال میں پارلیمنٹ تقریباً غیر فعال ہے. بالکل غیر فعال ہے, بلکہ جو فعال تقریباً میں جو آپ نے گنجائش چھوڑی ہے اس کے اوپر بھی شرمسار ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ نے پچھلے 4.5 سال میں کیا پرفارم کیا ہے, کیا لیڈرشپ پرووائڈ کی ہے پاکستان کے عوام کو, یا کیا امید دلائی ہے, یا کیا ان کو حوصلہ دیا ہے کہ بھئی نہیں حالات ٹھیک ہیں, ہم آپ کے منتخب نمائندے ہیں اور ہم جو اس کشتی کو جو ہے بنور سے نکال کے سیف اینڈ ساؤنڈ جو ہے ہم اس کو کنارے پہ لے آئیں گے. نہیں ہوا, بلکہ لوگوں کی جو مایوسی میں اضافہ ہوا ہے, لوگوں کی ڈسلیوژنمنٹ جو ہے وہ بڑی ہے. حکومت کی تو ہے ہی ہے, ان کی پرفارمنس جو ہے وہ تو اب تشت ازبام ہو چکی ہوئی ہے. وہ خود بھی جو ہے چھپاتے نہیں ہیں, وہ ایڈمٹ کرتے ہیں, کبھی کسی پہ ڈالتے ہیں کسی پہ, لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کرتے کہ حالات خراب ہیں. پرائم منسٹر صاحب کہتے رہتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے, فلانی چیز نہیں ہے, لیکن عام آدمی تو جو ہے 22 کروڑ عوام میں تقریباً پونے 22 کروڑ عوام کو تو فیل ہو رہا ہے. وہ تو اس کو بائی کرنے کو تیار نہیں ہے اس نیریٹو کو, لیکن نیریٹو کو نہیں تیار. ایسی صورت میں پھر اپوزیشن کا کردار کہاں؟ یہی اسی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اس میں اپوزیشن کا کردار جو ہے وہ اس صورتحال میں اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے. یعنی فرض بن جاتا ہے اپوزیشن کا کہ وہ آلٹرنیٹ گورنمنٹ ہوتی ہے, وہ متبادل جو ہے قیادت ہوتی ہے. وہ اس میں اگر حکومت اس وقت پی ٹی آئی کی عوام جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت سے مایوس ہے, تو اپوزیشن جو ہے کم از کم اس کا ایک متبادل دے, لوگوں کو امید ہو کہ بھائی یہ چلے جائیں گے اور یہ اپوزیشن جو بیٹھی ہوئی ہے یہ کوئی اتحاد سے متحد ہو کے, یا اگر متحد نہ بھی ہو تو کسی اتفاق رائے پہ کم از کم ایک منیمم ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ کنورج کر کے جو ہے آ کے اس پہ سوچ وچار کر کے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور اس میں کوئی حل نکالیں جو ملک کے تمام صوبوں کے تمام اکائیوں کے لیے ہو. آپ نے ذکر کیا ہے کل جو بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے, تو آپ حساب لگا لیں کہ یہ جو شیرازہ ہمارا بکھرتا نظر آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, میری زبان سے یہ الفاظ بھی نہیں نکلنے چاہیے. ہمارا جب ریاستوں کا معاشی شرازہ بکھرتا ہے تو اس کی وحدت کو بھی جو ہے نا وہ ایک خطرہ جو ہے نا لاحق ہو سکتا ہے. ایسی کوئی سچویشن نظر نہیں آ رہی کہ ہم اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تیار ہیں یا ہم اس کی اہلیت رکھتے ہیں اس خطرے کا مقابلہ کرنے. لیکن وہ خالد صاحب بالکل صحیح بات ہے, اور جس طرح سے ظاہر ہے کہ ایک معاشی صورتحال بھی ہے. پھر ہم سنتے رہے کہ اپوزیشن جب پی ڈی ایم پہ اکٹھی ہو گئی, پی ڈی ایم کا ایک اتحاد بن گیا, ہم نے دیکھا کہ اس کا ایک اثر بھی تھا اور عوام کو ایک امید بھی نظر آ رہی تھی کہ چلے ان کی بات تو ہوگی, چلے حکومتوں کی تبدیلی کی بات نہیں ہم کرے, کوئی بات تو ہوگی جو کہ ان کی آواز تو بنے گی ایک متحدہ اپوزیشن. پھر اس کو بھی توڑ دیا گیا یا وہ ٹوٹ گیا وہ اتحاد, تو اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ کیا پی ایم ایل این بحیثیت بڑی اپوزیشن پارٹی, سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی, اس کو یہ کام نہیں لینا چاہیے تھا کہ وہ سب کو اکٹھا کرے؟ آپ کے پارٹ کے اوپر کیا کمی رہی ہے؟ دیکھیں میں کسی پہ ذمہ داری نہیں ڈالوں گا. میں اگر ذمہ داری ڈالنی شروع کر دوں, اگر یہ میں جو ہے کہوں کہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے یا فلاں کی وجہ سے نہیں ہوا, تو یہ مزید خلفشار کا باعث یہ بنے گی. میری بات جو ہے اس وقت بات کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہمیں اپوزیشن کو منیمم ایجنڈے پہ اکٹھا ہونا چاہیے, اور بجائے اس کے کہ کو اپنا جو گروہی ایجنڈا جو ہے اس کو پرسو کریں
کہ یہ ہمیں آنے والے وقتوں میں اقتدار میں کوئی حصہ مل جائے, کسی صوبائی حکومت جو ہے وہ کوئی ہماری بن جائے. میں بغیر کسی کا نام لیے اپوزیشن میں پارٹیز ہیں جو آنے والے وقتوں میں سمجھتی ہیں کہ ہمیں اقتدار میں جو ہے وہ ایک سائزبل جو ہے حصہ مل جائے گا اقتدار میں, یا وہ کم از کم امید ضرور رکھتے ہیں کہ ہم اگر اپنے آپ کو XYZ پوزیشن میں رکھ لیں تو ہمیں یہ چیز جو ہے یہ میسر آ سکتی ہے آنے والے وقتوں میں, کیونکہ یہ حکومت جو ہے اپنے آخری دموں پہ ہے اور یہ حکومت جو ہے پولیٹیکلی اینڈ فائنینشلی بوتھ جو ہے وائبل نہیں رہی. اس لیے ہو سکتا ہے اس کا کولیپس ہو جائے, عوام سڑکوں پہ آ جائے, یا جو بھی ان کے سہولت کار تھے وہ ان کے دست شفقت جو ہے ان کا اٹھ جائے. تو اس قسم کی امیدوں کے اوپر جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے, میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے جو جماعتی مفادات جو ہیں ان کو پرسو کر رہے ہیں. ان کو جماعتی مفادات پرسو نہیں کرنے چاہیے. اس وقت اپوزیشن کا اتحاد جو ہے وہ پاکستانی عوام کو یہ نوید دے گا کہ یہ آلٹرنیٹ لیڈرشپ جو ہے, چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, JUI ہے, یا باقی پارٹیز ہیں, یہ مل کے جو ہے نا اس پاکستان کو, اس وطن عزیز کو جو ہے, اس مملکت خداداد کو جو ہے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے اتحاد کو انہوں نے مطمع نظر نہیں بنایا ہوا, آبجیکٹو نہیں, اپنے اقتدار کو نہیں بنایا ہوا. ایک عوام کا اقتدار, یا جو بھی ہم نعرے لگاتے ہیں, ہم ان نعروں کی جو ہے نا سنسیریٹی اور اس کا خلوص جو ہے ہمیں ثابت کرنا چاہیے. یہ جماعتیں اپوزیشن کے اندر ہیں, لیکن بالکل ہیں, اور ابھی جو سرویز بھی ہوئے اس کے اندر بھی پیپلز پارٹی اور PMLN دونوں کے اوپر الزام لگا کہ وہ ڈیل کی کوششوں میں مصروف ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے PDM جب متحد تھی اور استعفوں کے معاملے کے اوپر ان کا اختلاف ہوا, وہ استعفے PMLN نے بھی نہیں دیے, JUIF نے بھی نہیں دیے, تو اب PMLN جو ہے وہ ایک قدم اور آگے جاتی اور وہ کہتی کہ ہم بڑی جماعت کے طور پہ تمام جماعتوں کو ایک دفعہ پھر اکٹھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ خیر صاحب آپ کی طرف سے ہم نے کوشش دیکھی, ہم نے خورشید شاہ کی طرف سے کوشش دیکھی, لیکن ہمیں ویسے آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے کوئی کوشش نظر نہیں آئی کہ وہ اپوزیشن کو متحد کرے. نہیں, میں خواہش ضرور ہے, کوشش میں ہو سکتا ہے کوئی کمی ہو, لیکن خواہش ضرور ہے. میاں صاحب, میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف جو ہیں وہ چاہتے ہیں, اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ PDM میں بھی میاں نواز شریف کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی کہ ایک اس کے اوپر پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے پارٹیاں اکٹھی ہوئی. اس کو ری وائٹلائز کرنے کے لیے, PDM کو دوبارہ متحرک کرنے کے لیے میرا خیال ہے کوششیں آلریڈی جاری ہیں, لیکن بیچ میں کوئی نہ کوئی رکھنا آ جاتا ہے, جس طرح یہ سینٹ میں اب جو کچھ ہوا ہے. لیکن ایک چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ جس طریقے سے یا جس طریقہ کار سے نیشنل اسمبلی میں یہ قوانین دونوں پاس ہوئے ہیں, اسٹیٹ بینک کا اور جو فائنانس بل جو تھا, اس کے بعد یہ ایک فیٹ اکمپلی تھی کہ یہ سینٹ میں ضرور پاس ہوگا, کیونکہ یہ ریاست کی ضرورت تھی. جو بھی لوگ سوچتے ہیں ان کا خیال ہے کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں یہ ریاست کی ضرورت ہے. آپ نے بالکل صحیح فکرہ استعمال کیا ہے. اس لیے اس کے اوپر اپوزیشن کو الزام تو دینا چاہیے. میں نہیں چاہتا کہ الزام سے بری ذمہ ہو جائیں, ہم جو ہے نہیں ہو سکتے, لیکن ایک آپ دیکھیں گے ایک ایسی چیز تھی جو ہمیں وہاں پہ نظر آئی نیشنل اسمبلی کے اندر. اس کا تو منی بل کا تو کوئی تعلق نہیں ہے وہاں پہ, لیکن اسٹیٹ بینک کو بلاک کیا جا سکتا تھا. لیکن یہ سوچ ہے مقتدر حلقوں میں کہ بھائی اس وقت ایمرجنسی سے ہی ہمیں ناپسندیدہ ہی لیجسلیشن چاہیے, لیکن ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنی پڑ رہی ہے اپنی معاشی جو ایمرجنسی ہے یا ضروریات جو ان کی وجہ سے ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنی پڑ رہی ہے. تو اس صورت میں جو سینٹ میں ہوا ہے مجھے وہ سرپرائز, مجھے بصیرت ایک اپوزیشن کے ممبر کی حیثیت سے مجھے یہ ضرور امید بھی تھی, مجھے یہ میری خواہش بھی شدید تھی کہ یہ ہو اور یہ ڈیفیٹ ہو ضرور. لیکن ساتھ ساتھ اگر میں اس کو جو نیشنل اسمبلی میں جو کچھ ہوا اس کے بعد سوچتا تھا تو یہ ضرور مجھے نظر آتا تھا کہ اس میں بلاک ہوگا. لیکن الحمدللہ ہمارے دو بندے جو ایبسنٹ تھے, نصرت جو تھیں وہ ملک سے باہر تھیں, خاصے عرصے سے باہر ہیں وہ,
اور مشاہد حسین سید صاحب بھی نہیں کووڈ ہوا تھا، لیکن وہ آ سکتے تھے کیونکہ 5-6 دن کا آج کل ہے، تو وہ آئی، جیسے زرقا تیمور جو ان کی ہیں سینیٹر، وہ آئی آکسیجن کے ساتھ آئی. جی بالکل ٹھیک ہے. میں بہت سوالیہ نشان ہے، میں ان کو ڈینائی نہیں کرتا، بہت سوالیہ نشان تو یہ بھی قومی مفاد میں ہوا، مطلب دیکھا جائے تو میں قومی مفاد بھی تو آسما ایک ایسی چیز ہے جس کی تعریف یا ڈیفینیشن جو ہے وہ پرسن ٹو پرسن بھی جو ہے مختلف ہوتی ہے، اور ادارے سے ادارے بھی جو ہے نا اس کی ڈیفینیشن جو ہے نا قومی مفاد جو ہے وہ آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں انکلوڈنگ ہمارا ادارہ جو ہے اس میں، تو اس کی ڈیفینیشن فرق ہو جاتی ہے. قومی مفاد کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ پاکستان کا آئین ہے، اس کو کوئی ریفر نہیں کرتا. لیکن بہتر یہ نہیں تھا کہ اپوزیشن پہلے یہ کہتی کہ ہم اس بل کے اندر اپنی سیاست نہیں کریں گے، اور اگر نمبر ان کا ہوتا ہے تو وہ کر لے حکومت، جو کہ انہوں نے کرنا ہی تھا. تو یہ ایک جو لائے عمل کی ایک پلاننگ کی کمی نظر آتی ہے کہ اپوزیشن پہلے کہہ دیتی ہے ہم روک دیں گے، ہم ان ہاؤس تبدیلی لے آئیں گے، لیکن اس کے بعد وہ نہیں ہو پاتا تو لوگ پھر ظاہر ہے کہ مایوس ہو. نہیں بالکل، کہ آپ کو عوام کے سامنے یا عوام کے روبرو وہی بات کرنی چاہیے جو آپ کل پرفارم کر سکتے ہیں. ان مشکل حالات میں آپ عوام کو امید دلائیں، عوام کو یہ نوید دیں کہ بھائی حالات بدلنے والے ہیں، مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی، لا اینڈ آرڈر کنٹرول ہو جائے گا، ملک کو جو خطرے لاحق ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ دن بدن خطرات بڑھتے جا رہے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت اگر آپ ملکی حالات دیکھیں، میرے ذاتی پسند ناپسند جو ہے وہ ارریلیونٹ ہے. آسما شرازی کی بھی ذاتی ناپسند یا جو ذاتی انٹرپریٹیشنز ہیں حالات کی وہ بھی ارریلیونٹ ہے. اس وقت جو بھی چیز ہے وہ اس کی ریلیونس جو ہے وہ قومی نقطہ نظر سے دیکھنی چاہیے. جو ہے کہ بلوچستان میں ایک ایکٹیو سیپریٹسٹ جو ہے تحریک چل رہی ہے، اور وائلنٹ تحریک ہے، آرمڈ تحریک ہے. 1969 تک جو ہے مشرقی پاکستان میں کوئی ایسی آرمڈ انسرجنسی نہیں سٹارٹ ہوئی. یہ مارچ میں جب ملٹری ایکشن ہوا ہے تو اس کے بعد سٹارٹ ہوئی. انڈیا نے جو ہے مکتی بانی کو جو ہے عام کرنا شروع کیا جو ہے، تو پھر اس کے بعد جو اگلے 7-8 مہینے جو ہے. لیکن یہاں پہ عرصہ دراز سے یہ ہمیں ان کا حل ڈھونڈنا چاہیے. 500-550 بندے کا ووٹوں کا بندہ جو ہے جب چیف منسٹر بن جائے تو لوارث ہو گیا نا وہ صوبہ، وہ تو یتیم ہو گیا صوبہ. 500 آدمی کا منتخب نمائندہ نا جو اس وقت وہاں پہ ان کا یہاں پہ جو ڈپٹی اسپیکر ہے وہ ایک اسٹے آرڈر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. 59,000-58,000 ووٹ، جو بھی مجھے نمبر یاد نہیں ہے، وہ ووٹ ان کے جو انویلڈ قرار دیے گئے جس کے خلاف اسٹے ہوا ہوا 1.5 سال سے. تو یہ آپ ایک صوبے کو ان کی جو ایک لیجٹمیٹ جو وہ ہے خواہش جو ہے کہ ہماری نمائندگی ہونی چاہیے، ہمیں اپنے وسائل کے اوپر جو ہے ان کا حق ہونا چاہیے. سندھ گیس کے اوپر اپنا حق جو ہے وہ کلیم کرتا ہے اور رائٹ فلی کلیم کرتا ہے. کے پی کے گیس کے اوپر اپنا رائٹ کلیم کرتا ہے اور رائٹ فلی کلیم کرتا ہے. تربیلے سے وہ نیٹ ہائیڈل پروفٹ لیتے ہیں، وہ ان کا رائٹ ہے. آپ ان کا رائٹ جو ان کے رائٹس ہیں وہ ایکسپٹ کریں. ان کے نمائندے ایسے لوگ لے کے آئیں جو جن کی عوام میں جینون پذیرائی ہو جو ہے. تو اس میں میری ایز اے پولیٹیکل ورکر، میں کوئی پولیٹیکل تھنکر نہیں ہوں، ایک سادہ سا پولیٹیکل ورکر ہوں، کہ اس میں یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں، اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں. ہماری ریاست جو ہے کہ اس میں ہر ادارے کو جو ہے نا 2 قدم جو ہے پیچھے ہٹنا پڑے گا اپنی پوزیشن سے. تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ آپ پہلے ڈائیلاگ کی بات کرتے رہے ہیں، میں کرتا رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ کہ ڈائیلاگ تو تیار جب ہوں گے، جب مقتدر حلقے جو ہیں وہ سمجھیں گے کہ تیار. اٹس مطلب ہارڈ فیکٹ جس کو کہ ہمیں مینشن کرنا چاہیے. دیکھیں آسما، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے یہ تفریق کرنی چاہیے کہ میرا جو ذاتی مفاد ہے، فرض کریں میری خواہش ہے اقتدار کی، کہ میں اقتدار میں آؤں اور میں یہ ہوں اور وہ ہوں. میں اس خواہش کا جو ہے وہ اس کو نیشنل انٹرسٹ سمجھ لیتا ہوں.
میں اپنی ذات میں اور ریاست میں جو ہے وہ تفریق نہیں کر پاتا. میرا جو ذاتی انٹرسٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہی جو ہے اسی سے ملک کی جو نجات ہے اور کسی سے نہیں. تو یہ تو خیر صاحب نون لیگ کے اندر بھی نہیں ہو رہا, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ میری پارٹی مجھے اپنی قیادت اور اپنی پارٹی پہ الحمدللہ مجھے فخر ہے. میں اس بات کے اوپر بڑا ناز کرتا ہوں کہ میری 32 سال سے اس پارٹی اور جو میری پارٹی کا قائد ہے اس کے ساتھ میری وابستگی ہے. لیکن اس ماحول کے اندر آپ کسی کو بھی آئیڈلی جو ہے پلیس نہیں کر سکتے جو اس وقت پاکستان میں ماحول ہے, اور خصوصاً جس طرح ہماری پارٹی کے ساتھ پچھلے 3-4 سال میں جو کچھ ہوا ہے, 2018 کا الیکشن کی واردات اس کو انکلوڈ کر کے, اور اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے ون سائیڈڈ ہر چیز جو کی جا رہی ہے نواز شریف کے خلاف, اس کی بیٹی کے خلاف, شہباز شریف, حمزہ, باقی جو ہم لوگ ورکر ہیں اس پارٹی کے ان کے خلاف, یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ نہیں ہوتا. کسی بھی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا کہ اسٹیٹ کے ادارے جو ہیں ان کو ایز انسٹرومنٹ آف ریونج یا منتقم مزاجی کے لیے استعمال کیا جائے. جو بھی ادارہ ہے, چاہے وہ نیب ہے, چاہے ایف آئی اے ہے, چاہے عدالتیں ہیں, چاہے پارلیمنٹ ہے, یا فوج ہے, یا میڈیا ہے, یہ سارے جو ادارے جتنے جو ادارے ہیں یہ اس ریاست کی میراث ہیں, اس ریاست کے یہ حصہ ہیں. اگر میں یہ میں کسی عہدے پہ میں وزیر تھا یا میں ایم این اے ہوں تو میں سمجھوں کہ یہ ادارے جو ہیں میرے مفاد کے تابع ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ حب الوطنی نہیں ہے. کریں خواجہ آصف سے ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خیر صاحب, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت جو ہے وہ صرف اور صرف 1-2 چیزوں کے اوپر یا مقدمات کے گرد آپ کی جو سیاست ہے پی ایم ایل این کی وہ چل رہی ہے؟ اس سے پہلے بہت سارے آپشنز پہ آپ عمل کر سکتے تھے یا آپ آواز بن سکتے تھے عوام کی, لیکن نہیں بنے کیونکہ مفادات ہیں یہاں پہ بھی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک کسی دن ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ لگے جب پیچھے مڑ کے ہم دیکھیں کہ ہم نے یہ جو کنٹریبیوشنز کی ہیں, جو ہم نے صعوبتیں برداشت کی ہیں, جو قربانیاں جو ہم نے دی ہیں اپنی آزادی کی, اپنی آزادی سلب ہونے کی جو قربانی ہے, وہ اٹ واز ورتھ وائل. ہم مڑ کے دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ اٹ واز ورتھ وائل. یہ سفر کے اندر جو ہے اس قربانی کی ضرورت تھی کہ ہم جو ہے اس سے ہماری پیوریفیکیشن جو ہے دماغی بھی ایک جو سیاست کا ایک فلسفہ ہوتا ہے اس حیثیت سے بھی, اور بصیرت ایک پاکستانی کے جس کو اس ریاست نے مقام بخشا ہے, عزت دی ہے, ایک احترام دیا ہے, یہ قیمت ہم نے ادا کی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ادا کریں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, پھر ادا کریں گے. آپ کو لگتا ہے آپ کو دوبارہ انہی حالات کا دوبارہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو اس وقت صورت؟ میں سمجھتا ہوں اس سے بھی خراب حالات جو ہیں ہو سکتے ہیں اس ملک میں. ایک جب منتقم کا لفظ غلط ہے. انتقام تو وہاں پہ لیا جاتا ہے جب کسی کے ساتھ کچھ واردات ہوئی ہو اور وہ اس کا انتقام لیا جائے. یہ تو ایک سوچ ہے, ایک سوچ ہے موجودہ حکمرانوں کی جس میں وزیر اعظم سر فہرست ہے, باقی تو سارے جو ہے وہ تو ایسے قوال ہیں ان کے ساتھ جو ہے تالیاں مارنے والے جو ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں وہ ان کی سرشت میں ہے, ان کی نیچر میں ہے, ان کے گرین میں ہے یہ بات جو ہے کہ اپنے علاوہ ہر شخص کو جو ہے وہ نیچا دکھانا. اور ان کے خیال میں نواز شریف یا شہباز شریف یا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ یا دوسری لیڈرشپس جو ہیں ان کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ ڈاکو ہیں, چور ہیں, گھٹیا ہیں. اب دیکھیں فارن فنڈنگ کے بعد کیا گنجائش رہ گئی ہے کہ آپ نے پارٹی کے لیے پیسے, ایک ہسپتال کے لیے پیسے لیے. میرے لیے وہ ہسپتال ہے بصیرت ایک ادارہ بڑا محترم ہے, وہ خدمت پچھلے 3 سال سے جو کر رہا ہے میرے لیے محترم ہے, میں اس پہ کوئی کوشچن نہیں کرتا. لیکن اس کے لیے کسی نے پیسے دیے وہ اپنے پارٹی کے فنڈ میں ڈال دیے. اس سے زیادہ بددیانتی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ بار بار جو ہے آپ کی فائنینشیل جو انکرپٹیبلٹی جو اچھی کہ آپ فائنینشلی جو ہے نا آپ کا مقام جو ہے وہ عرشوں پہ پہنچا ہوا ہے, وہ تو سارا کمپرومائز ہو گیا ہوا ہے, ہر جگہ کمپرومائز ہو گیا ہوا ہے. آپ نے دیکھیں اسٹارٹنگ فرام شوگر مافیا, دوائیوں کا مافیا,
گندم مافیا، یوریا مافیا، ریئل اسٹیٹ مافیا، یہ سارے مافیاز ہیں جس نے ہماری بیڑیاں پہنائی ہوئی ہیں ہماری سی ریاست کو، ہماری ریاست کو جکڑا ہوا ہے. چند لوگ جو ہیں وہ کھرب پتی ہو گئے ہیں، ارب پتی، یہ سارے مافیاز جو ہیں یہ کھرب پتی ہو گئے ہیں. میں کل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں نے کہا، یہ روڈا کی بات ہو رہی تھی، یہ جو راوی اربن منصوبہ جو ہے اس میں جو ہے تو کسی نے 58 ارب لگانا ہے، یا کسی نے 70 ارب لگانا ہے، یا کسی نے 100 ارب لگانا ہے، لیکن انہوں نے ہزاروں ارب روپیہ اس میں بنانا ہے. اس ملک میں جتنی کرپشن پچھلے 3 سال میں ہوئی ہے وہ ٹرانسپیرنسی کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا. آسمان شیرازی بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ نہیں کہہ رہی. ٹرانسپیرنسی جس کی قصیدے گایا کرتے تھے عمران خان صاحب جو ہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے 140 پہ آپ پہنچ گئے ہیں. اس کے باوجود سر اپوزیشن جو ہے وہ اس طرح نہیں. آپ یہ مانیں گے کہ خان صاحب کی اپوزیشن بہت زیادہ سٹرونگ تھی. آپ کی وہ اب مطلب ایک دیکھا جائے تو ایک ویکیوم ہے خود پی ایم ایل این کے اندر. میاں صاحب واپس نہیں آ رہے، ابھی ان کی جو رپورٹس آئی ہیں اس کے بعد تو لگتا ہے کہ وہ واپس جلد نہیں آئیں گے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل اچانک غائب ہو جاتے ہیں، اچانک آ جاتے ہیں. مریم اچانک چپ ہو جاتی ہیں، اچانک بول پڑتی ہیں. تو ایک ویکیوم جو ہے وہ پی ایم ایل این کے اندر بھی موجود ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اسی طرح رہا تو آپ کی پارٹی کو بھی نقصان ہوگا؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، میں آپ سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں. میں آئی کی ناٹ ڈس ایگری ود یو. آپ اس سے ہماری پارٹی کو بھی نقصان پہنچے گا. ہمیں بس یہ پارٹی ایک ایسا لائے عمل اور ایک ایسی اسٹریٹجی تیار کرنی چاہیے یا ہونی چاہیے ہماری جو ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے اس وقت جو تتر بتر ہو رہی ہے، جو منتشر ہو رہی ہے، اس سے ہم پولیٹیکل کیپٹل جو ہے اپنا بنا سکیں. لیکن اس بات کو ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے تمام سیاسی قوتوں کو کہ سولوشن جو ہے، جو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، آپ کے پروگرام میں میں نے کہا ہے، سولوشن اسی بات میں ہے کہ تمام تر قوتیں جو ہیں سیاسی یا غیر سیاسی قوتیں، ضروری نہیں ساری قوتیں سیاسی ہوں، سیاسی قوتیں جو ہیں وہ پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں عموماً سیکنڈ فیڈل کے طور پہ رہی ہیں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا انفلوئنس ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو ہے وہ ہمیشہ حاوی رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت ملک کے حالات ایسے ہیں، اتنے مخدوش ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ مخدوش ہیں. خدا را میں آپ کی وساطت سے بات کرتا ہوں کہ اپنے ذاتی مفادات، اپنے گروہی مفادات، اپنے جماعتی مفادات جو ہیں ان کو پس پشت رکھ کے اس ریاست کا، اس وطن عزیز کا، اس ملک کا جو مفاد جو ہے اس کو پروٹیکٹ کریں. اس کے لیے ہمیں تھوڑا ریٹریٹ بھی اگر کرنا پڑتا ہے اپنی پوزیشن سے، ہمیں تھوڑا بہت جو ہے اگر سپیس جو ہے وہ خالی بھی کرنی پڑتی ہے جو اوور دا پیریڈ جو ہے ہم نے انکروچ کر لی ہے یا ہم سے لے لی گئی ہے، تو اس کو تھوڑا سا جو ہے اس پوزیشن کو بیکورڈ جا کے ہمیں ایک مکالمہ ضرور ہونا چاہیے. مثلا نون لیگ کے اندر یہ بحث ہے کہ اگر آپ کو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کندھا نہیں بڑھنا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے، یہ بحث وہاں پہ بھی ہے کہ ہم 2 قدم پیچھے ہٹیں، تو وہ 2 قدم کتنا ہوگا سر؟ میں اس کو کوانٹیفائی نہیں کروں گا. میں آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو کوانٹیفائی، کیونکہ میں اس وقت ایک انڈیویجول کی حیثیت سے بول رہا ہوں، میں اپنی پارٹی کے بیہاف پہ نہیں بول رہا. لیکن خطرے کی گھنٹیاں دیکھیں نا کہ آپ نے ایک ان لوگوں کے لیے، ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کے لیے جو ہے وہ ایک ہمسائے کی حیثیت سے، بھائیوں کی حیثیت سے، افغانیوں کے لیے جو ہے جو بھی ہم کر سکتے ہیں ضرور کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے باوجود تمام بات ہے. ہماری فینس اتار کے لے جاتے ہیں، وہ کابل کے بازاروں میں بکری ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے جو اسمگلنگ جو ہو رہی ہے اس بارڈر کے اوپر، سارا یوریا جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، سارا اسی بارڈر سے جا رہا ہے. اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے بلوچستان کے اندر جو کچھ، یہ خطرے کی گھنٹیاں ہیں. اس خطرے کو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے. وی مسٹ بی کوگنیزنٹ آف دس. پی ایم ایل این کیا کر سکتی ہے؟ خیال ہے کہ میرے لیڈر کا یا میری کولیکٹیو لیڈرشپ بھی پارٹی کا ایک اتنا کاٹ ہے، اور ان کی پرفارمنس جو ہے اس بات کی گواہی دیتی ہے. آج اخبار میں آیا ہے کہ بزدار گورنمنٹ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ روڈا کا جو 2013 میں میاں نواز شریف نے اس کا کانسیپٹ دیا، ہو سکتا ہے اس وقت ذرا مشکل ہو، مختلف ہو، لیکن اس کو ہی بیسس بنا کے انہوں نے کہا. تو یہ سارے جو کانسیپٹس ہیں اس ملک کی بہبود کے لیے، بھلائی کے لیے، معاشی ترقی کے لیے، یہ میاں نواز شریف نے دیے ہوئے ہیں.
میاں نواز شریف کی ٹیم نے دیے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم نے ریورس لگوایا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے انڈیکس کو جو ہے ہم 117 پہ لے کے گئے, اب 140 پہ آ گیا, اور اس نے آگے جانا ہے جتنی کرپشن جو ہے. میں آپ کو میں بالکل یہ بالکل وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں, سرٹنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جو بھی مجھے علم ہے اس کی بنیاد کے اوپر, کہ اگر یہاں پہ جو کرپشن کا انہوں نے نعرہ لگایا تھا, اگر یہ کرپشن جو ہے 50% بھی روک لیتے ہیں تو یہ مہنگائی اتنی نہ ہوتی جتنی اس وقت مہنگائی ہو چکی ہے. لوگ مہنگائی کی آگ میں جل رہے ہیں, اور یہ اقتدار کی جنگ جو ہے وہ ہماری جو اشرافیہ حکمران اشرافیہ جو ہے وہ اقتدار کی جنگ میں مصروف ہے. کوئی اقتدار اپنا ہولڈ کرنا چاہ رہا ہے, کوئی اقتدار لینا چاہ رہا ہے, کوئی اقتدار کے جو کو اپنی چھتری کے نیچے رکھنا چاہ رہا ہے, اپنی پنجابی میں جس طرح کہتا ہے اپنی چھپر چھاں کے نیچے رکھنا چاہ رہا ہے, اپنی جو ان کی جو پاور ٹو مینیپولیٹ اور کنٹرول جو ہے وہ ابینڈن نہیں کرنا چاہ رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے لیے لیٹس گو بیک ٹو دا کانسٹیٹیوشن, اور لیٹس گو بیک ٹو دا کانسٹیٹیوشن, اور ایک ایسا وضع کریں, کوئی قومی جو ہے ایک میثاق جو ہے اس کو وضع کریں جس سے ہم اس دلدل سے نکل سکیں. نہیں تو یہ تو یہاں تک ہم پھنس چکے ہیں, بڑی تھوڑا عرصہ رہ گیا خدا کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے جو ہے کہ یہ تتر بتر ہو جائے, شرازہ بکھر جائے گا. رشیا سوویت یونین کتنا اسٹرانگ, جی بالکل سپر پاور تھی, بالکل کیا حالات ہوئے ان کے. بالکل. اب میں قائد صاحب ایک بریک لینا چاہ رہی ہوں. آپ نے خود اتنی اچھے لفظوں میں سارا پیرایا بتا دیا ہے کہ کوئی اپنی کنٹینیوٹی چاہتا ہے, کوئی کس طرح سے اس ملک کو اپنے چھتر چھاؤں کے نیچے رکھنا چاہتا ہے. تو اب اس کے اوپر ہم بریک کے بعد ضرور بات کریں گے کہ ان ہاؤس تبدیلی کا جو اپوزیشن کہہ رہی تھی اب بھی اس کا کوئی امکان موجود ہے یا نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو لانگ مارچز آ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کا الگ آ رہا ہے, PMLN کا یا PDM کا الگ آ رہا ہے, تو اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے آج مہمان ہیں. خواجہ صاحب, اب آخری پروگرام کا حصہ ہے, تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ نے خود ہی کہا تھا پچھلے مہینے ہمارے پروگرام میں کہ دسمبر میں یا جنوری میں جو ہے وہ ان ہاؤس چینج نہیں آیا تو پھر ممکن نہیں ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ امکان ختم ہو گیا ہے؟ میرا خیال ہے امکان ابھی ہے, پاسبلٹی ہے. پی ٹی آئی کے جو میں پی ٹی آئی کے اتحادیوں کی بات نہیں کر رہا, میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. پی ٹی آئی کے تقریباً 2 درجن بندے جو ہیں نا وہ فینس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کسی بھی جو ہے حالات ذرا بھی تھوڑے سے بھی مزید بگڑے تو دے ول ابینڈن پی ٹی آئی اینڈ جوائن جو بھی پارٹی ہوئی, یا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, یا کو ان کے پارٹی کے اندر سے کوئی بغاوت ہو گئی, تو یا کوئی اور طریقے ہیں جن سے یہ انڈیکیشن دی جا سکتی ہے. تو ان حالات میں میرا خیال ہے کہ کوئی انیشیٹو جو ہے اپوزیشن کو ضرور لینا چاہیے. پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے, کل بھی بلاول صاحب نے صحافیوں سے بات کی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ لیں گے آپشن. بالکل یہ انیشیٹو لینا چاہیے. کیونکہ میں آپ کو فرینکلی بتاتا ہوں, ہم کہتے ہیں کہ پھر کوئی انٹروینشن ہوگی اور ان لوگوں کو ٹیلی فون چلے گئے تو ہمارا یہ ایفرٹ جو ہے اگر ناکام ہو گیا تو پھر یہ لمبی کہانی ہو جائے گی. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے جہاں پہ تمام MNAs کو جو ہے اپنی فری ول کے, جس طرح انتخابات ہوئے ہیں اس وقت KP میں, لوگوں کو فری ول اپنی ایکسرسائز کرنے کا موقع ملا ہے, لوگوں نے ایکسرسائز کی ہے, اور حقیقت جو ہے جو پی ٹی آئی کی اصل روپ جو ہے یا اصل سٹینڈنگ جو ہے لوگوں کے سامنے آ گئی ہے. لیکن خیر صاحب, لانگ مارچ کا جو ٹائمنگ آپ نے رکھا ہے 23 مارچ کا, اس کے ایک ہفتے کے بعد جو ہے رمضان آ رہا ہے, تو حکومت یہ ٹھیک کہنے میں بجائے ہے کہ اس کے بعد پھر مئی میں الیکشنز ہو جائیں گے بلدیاتی, آپ اس میں مصروف ہو جائیں گے, تو یہ ٹائمنگ کس کی کچھ سمجھ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ کوئی واقعات ایسے رونما ہو سکتے ہیں کہ یہ جو جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں یہ چیز کریکٹ ہو جائے, یا یہ چیز جو ہے زیادہ ڈیفینٹ ہو کے سامنے آ جائے. اس کا کوئی میں اس وقت کو رائے دوں تو ہو سکتا ہے وہ رائے جو ہے کل آپ کہیں جی آپ نے فلاں وقت یہ کہا تھا تو سچ ثابت نہیں ہوا. لیکن میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ سیاسی پارٹیوں کو بھی جو ہے نا
اپنے ایجنڈاز کو جو ہے نا تھوڑا سا پس پشت رکھنا پڑے گا، اور اس ملک کے لیے یہ ہماری سب سے پہلے ہماری رسپانسبلٹی ہے. ہم منتخب نمائندے ہیں، لوگ ہمارے گھروں پہ آتے ہیں اپنے کام کاج کے لیے. یہ سب سے پہلے رسپانسبلٹی جو ہے یہ منتخب نمائندوں کی ہے. ریاست اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کریں. الیکشن ٹو الیکشن جو ہے ٹرانزیکشنل جو ہے نا وہ پالیٹکس نہ کریں. تو ضرور کریں، وہ بھی کریں بالکل، لیکن جی آپ نے جو اشارہ کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اشارہ اگلے 2 مہینے یا 1.5 مہینے کے اندر اہم تعیناتیوں کی طرف ہے کہ اگر وہ ہوتا ہے تو اس سے کوئی آپ اس کا انتظار شاید کر رہے ہیں. تعیناتی وغیرہ والی بات جو ہے نا میں نے ساری عمر جو ہے نہ مجھے پتا ہوتا ہے اور نہ میں انٹرسٹ لیتا ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ یہ 2 جو ہیں محترم ادارے ہیں. آئین ان کو بڑا احترام دیتا ہے. پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے، انصاف کے تحفظ کے لیے اور ہماری جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کے لیے 2 ادارے جو ہیں بڑے محترم ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہیں ہمیں عوام نے احترام دیا ہے، عزت بخشی ہے. بیوروکریسی ہے جو صدا کے حکمران ہیں جو اس کے ان سب کو، میڈیا ہے جو آپ کو میں بعض اوقات کرٹیسائز کرتا ہوں میڈیا کو کہ آپ لوگ جو لوگ آپ کو اشتہار دے سکتے ہیں آپ ان کے خلاف بات نہیں کرتے، جتنا مرضی بڑا جرم سرزد ہو جائے ان سے. یہ سارے جو ادارے ہیں ان کو میری دست بدستہ استدعا ہے کہ ملک کو بہت خطرہ ہے اس وقت جو ہے. میں آئی وانٹ ٹو جب بھی دنیا کو یا سیاست کو جب بھی خیر آباد کہنا ہو تو دل میں یہ سکون تو ہونا چاہیے کہ آئی ہیو ناٹ لیوڈ ان وین. سر آخری سوال ہے کہ ویسے تو آپ نے جو بات کی ہے اس کے اوپر ختم کرنا بنتا ہے، لیکن آخری سوال یہی ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سچویشن ہے اس میں پی ایم ایل این 1 قدم آگے بڑھ کے 2 قدم پیچھے ہٹ کے سچویشن کو سنبھال سکتی ہے؟ -4 والی بات بھی ہو رہی ہے، وہ بھی کہیں آ سکتی ہے بیچ میں. -4 سے پی ایم ایل این کے اندر -4 یعنی شریف برادران یا شریف فیملی کی -4. لیکن یہ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ پہلے اس کے جو ہے نا شرائط نہیں طے ہونے چاہیے. یہ چیز ایوالو ہونی چاہیے. یہ چیز جو ہے یہ اگر کوئی مکالمہ ہوتا ہے اس میں چیز ایوولوشن سے آنی چاہیے. آپ پہلے مشروط کر دیں یہ چیزیں جو ہیں، میرے ہاتھ باندھ دیں کہ تمہارے ہاتھ ہم نے باندھ دیا، بات کرو. یہ میں اس کو پھر مکالمہ نہیں کہتا، میں اس کو جبر کہتا ہوں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی ہوتی ہے اور وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یہ معاملات ابھی اسی کے اندر لیکن پی ایم ایل این کو پیپلز پارٹی کو دے آر اسٹل the 2 biggest parties in the opposition. جے یو آئی نے ماشاءاللہ اپنی بڑی حیثیت منوائی ہے کے پی کے الیکشن میں. تو یہ پارٹیز جو ہے نا ان کو الیکٹرل پالیٹکس سے تھوڑا سا ٹائم آؤٹ لے کے جو ہے اس ملک کی عوام کو بالکل وہ صحیح ہے کہ جی الیکشن ہونے چاہیے، شفاف الیکشن ہونے چاہیے، اس سے ایک حل نکلے گا، بالکل نکلے گا. لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لیے ابھی بڑی مائن فیلڈز ہیں. ہم ان مائن فیلڈز میں سے نیگوشیٹ کر کے راستہ ہم نے اس منزل پہ پہنچنا ہے شفاف الیکشن کے لیے. اس کے لیے عقل مندی کی اور وطن دوستی کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. قائد صاحب بہت سینئر سیاستدان بھی ہیں اور وقت کی نبض پہ بھی ان کا ہاتھ ہے. گفتگو آپ نے سنی ہے، فیصلہ آپ کا.